حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی سے پہلے یہ عمل کر لو، کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اجر و ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں پہلی قربانی کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، تو بلا وجہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اس قربانی کی تفصیل کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کو زمین کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک حمل سے 2 بچے، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم کی سلبی اولاد کی تعداد 41 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جبکہ آپ کی وفات کے وقت آپ کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ نکاح کا طریقہ یوں تھا کہ ایک جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کو ملا کر ازدواجی رشتہ قائم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم نے جب پہلے دونوں جوڑوں کے تعلق زوجیت کو سوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ قابل کا نکاح لیوزا سے اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے کر دو۔ حضرت آدم نے یہ فیصلہ دونوں صاحبزادوں کو سنایا۔ حضرت حابل نے تو دل و جان سے تسلیم کر لیا، لیکن قابل اکتا گیا، کہنے لگا کہ میں نکاح کروں گا تو صرف اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے ہی کروں گا، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا یہ میری بات نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، اسے مت ٹالو، مگر قابل انکار کرتا رہا، بلکہ کہنے لگا یہ خدا کا حکم نہیں ہے، آپ اپنی رائے اور مرضی سے ایسا کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانی بارگاہ ربوبیت میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہ اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ حضرت حابل نے اس فرمان کو راضی خوشی قبول کر لیا، لیکن قابل نے صرف کارروائی اور خانہ پوری کے طور پر مثبت اشارہ کیا اور دل میں یہ رکھا کہ میری قربانی مقبول ہو یا مردود ہو، میں ہر حال میں اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور اپنی اپنی قربانی پیش کرنے چل دیے۔ حضرت حابل بھیڑ بکریوں کے مالک تھے اور قابل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابل اللہ کے حکم پر راضی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک نفیس ترین دمبا اور اس کے ساتھ دودھ اور مکھن بھی پیش کیا۔ چونکہ قابل کے دل میں نفسانی خواہشات اور شیطانی اثرات نے ڈیرا جما رکھا تھا، اسے خدا کی رضا ہرگز مطلوب نہ تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ میری قربانی قبول نہ بھی ہو پھر بھی اقلیمہ ہی میرے نکاح میں آئے گی۔ چنانچہ اس نے نہایت ردی اور گھٹیا قسم کی گندم پیش کی۔ دونوں کی چیزوں کو ایک پہاڑ پر رکھا گیا اور آسمان سے آگ اتری اور حابل کی قربانی کو جلا گئی۔ یہ آگ کا جلانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت حابل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابل کی قربانی مردود رہی۔ اس دور میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک یہی علامت ہوا کرتی تھی۔ جب قابل نے یہ منظر دیکھا تو بجائے سمجھنے کے الٹا حسد کی آگ میں جلنے لگا اور حضرت حابل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابل نے فرمایا کہ بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی کی قربانی قبول کرنا یا رد کرنا خدا کا کام ہے، لہذا تم اس برے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ بہت خسارہ اٹھاؤ گے۔ لیکن قابل کی شیطانیت کو چین نہ آیا اور صرف نسوانی حسن کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا
اور دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ یوں یہ روئے زمین پر پہلا قاتل تھا اور یہ پہلی قربانی تھی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ قربانی صرف رضا خداوندی، اتباع سنت نبوی، خلوص نیت، تقوی، طہارت اور احکام شرعیہ کے تابعداری کے جذبے سے قربانی دینے والوں کو بارگاہ ربوبیت سے جو انوار و تجلیات اور فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں، درج ذیل روایات سے ان کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید قربان کے دن کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ پس تم خوشی سے قربانی کرو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قربانی کرو اور اس کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے خوشی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرے کے بدلے تمہارے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اجر و ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت منقول ہے، لیکن اس میں چند الفاظ کا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا حکم فرمایا کہ قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور فرمایا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجہ بڑھا کر تیرے میزان جس پر اعمال تولیں گے اس پر رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ خیر کے زیادہ اہل ہیں، یا آل تمام اور مسلمانوں کو بھی یہ اجر و ثواب نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اجر و ثواب آل کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طرح کی ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا حکم دیا اور بشارت سنائی کہ اس قربانی کے خون کے پہلے قطرے سے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور حضرت عمران نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اجر ہمیں بھی ملے گا یا صرف آپ کی آل کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر تمام کو نصیب ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، ہمیں اس قربانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جانور قربان ہوا ہے اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، امت کے بارے میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، کھال کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے پہلے قطرے سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔
پاک صاف ہو جاتے ہو جیسے تم آج ہی جنے ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید قربان کے روز ارشاد فرمایا، آج ہم اپنے اس دن کا آغاز یوں کریں گے کہ پہلے ہم نمازیں پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے یہ کام کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو تحقیق اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی راہ کو پا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں عرض کیا گیا، اگر کوئی آدمی مفلس و ندار ہو اور قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کوئی صورت ہے جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آدمی عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے تو اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور دفتر حسنات میں درج فرمائیں گے۔ اے امت مسلمہ کے غریبوں، نادروں اور مفلسوں، تمہاری قسمت کا کیا کہنا؟ تمہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا، قبولیت دعا کے اس خاص موقع پر بھی تمہیں یاد رکھا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر قربانی کے ثواب میں شامل ہو جاؤ اور درود اور سلام کے گلدستے نچھاور کرو اس محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس قربانی کی عظیم و ثواب سے تمہیں وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ جانور کی کھالیں اور لگامیں وغیرہ صدقہ کرو، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی فروخت نہ کی جائے۔ حضرت کریم فرماتے ہیں، صحابہ کرام میام کا ایک وفد فارس کے علاقے میں کفار سے جنگ لڑ رہا تھا کہ قربانی کے دن آ گئے۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ ہمیں سال بھر کی بکریاں دستیاب نہ ہو سکیں۔ تو حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر بکریاں نہیں ملتی تو کیا حرج؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 6 ماہ سے زائد عمر کے مینڈے کی قربانی بھی جائز ہے، لہذا اس کی قربانی کر لو۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 2 مسلمان عاقل اور بالغ ہوں۔ اگر بچہ سمجھدار ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اگر قربانی دینے والا ذبح کے طریقے کو بخوبی جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ کسی متقی پرہیزگار اور نیک سیرت آدمی سے ذبح کرائے اور قربانی دینے والا آدمی جانور کے قریب کھڑا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنی قربانی ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیں، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کی رگیں آسانی سے کٹ جائیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری اور ذبح کے آل کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، اور یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے۔ ایک آدمی بکری کو لٹا کر چھری تیز کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹا کہ کیا اس بیچاری کو کئی موتیں دے گا؟ جانور لٹانے سے پہلے چھری تیز کیا کرو۔ حدیث مبارک میں چھری تیز کرنے اور اسے جانور سے چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سنت ابراہیم اور سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی سے ایک لائک کر دیجیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔
چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔